علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا قطب یا غوث العظم یا ولی روشن ضمیر، بندہ ام درمان دام جست و ندارم دستگیر، بردر درگاہ والا سا علم اے آفتاب قاطر ناشاد را کن شاد یا پیران پیر، غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایماں مدد، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی۔ بسم اللہ علی نیتی حضرت سید الشیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ۔ الحمدللہ بغداد شریف انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ہم لوگ اس وقت روانہ ہے الحمدللہ بحرین، اس کے بعد وہاں سے حیدرآباد کے لیے۔ میں اس موقع پر دعا کرتا ہوں تمام زائرین کے لیے، جتنے بھی مجاہر فقیر صابری کے ساتھ زیارت کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے بغداد شریف، اللہ پاک سب کی حاضری کو قبول فرمائیں، اور جو حضرات صوفی جی حیدرآباد چینل کے ذریعے اس نظارے کو کر رہے ہیں، اللہ پاک انہیں بھی بغداد شریف میں حاضری کا شرف عطا فرمائے جلد سے جلد، کیونکہ دیکھیے یہاں پر کوئی بھی پیسے سے دھن دولت سے نہیں آتا، غوث پاک کے بلاوے سے بغداد شریف آتا ہے الحمدللہ۔ بغداد شریف ایئرپورٹ سے رخصت ہونے سے پہلے التجا ہے پیر کی بارگاہ میں، غوث پاک کی چوکھٹ پر غوث پاک پھر سے اپنے در پہ بلائے، جلد سے جلد یہ دیار سب کو نصیب فرمائیں۔ کئی ایسے حضرات ہیں جو تڑپتے ہیں، مچلتے ہیں محبت غوث پاک میں، محبت پیران پیر سرکار میں، اس کے باوجود بھی موقع نہیں ملتا یہاں پر آنے کا، تو میں دعا کروں گا سرکار غوث پاک سب کو اپنے در پہ بلائیں۔ ہمارے لیے مشکل ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، الجھن ہے، لیکن میرے اور آپ کے سب کے پیر دستگیر کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ سرکار غوث پاک جب چاہے، جسے چاہے، جیسے چاہے بلا سکتے ہیں، یہاں تک کہ میرے آقا کریم دستگیر کا فرمان ہے کہ جب تک میں نہ چاہوں کوئی میری مرضی کے بغیر میرا نام بھی نہیں لے سکتا۔ تو آپ اس سے اندازہ کیجئے معزز سامعین کرام و ناظرین کرام کہ بغیر مرضی پیران پیر کے کوئی نام نہیں لے سکتا، تو بغیر مرضی غوث پاک کے کوئی بغداد کیسے آ سکتا ہے؟ یہ بغداد شریف آنا، یہاں پر رہنا، یہاں کی حاضری کرنا، یہ سب غوث پاک کی مرضی ہے۔ اور آپ غور فرمائیے، ایک بغداد شریف کی زیارت کے لیے جب بندہ ارادہ کر کے نکلتا ہے، اپنے شہر سے، اپنے ملک سے، اپنے علاقے سے رخصت ہوتا ہے، آتا ہے وہ نیت کر کے سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے، لیکن دیکھیے بغداد شریف کا خصوصی اس کے اوپر خاص کرم پیران پیر سرکار کے، ہم ان کی نگاہوں میں کس طریقے سے الحمدللہ سرکار غوث پاک کے آتے ہیں، آپ خود غور کرتے ہوئے ملاحظہ فرمائیے۔ آپ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم سرکار غوث پاک کن جائیں گے، کئی ایسے حضرات ہیں جن کی عمریں گزر گئی 11ویں کرتے ہوئے، 11ویں کھاتے ہوئے، 11ویں میں پہنچتے ہوئے، لیکن سرکار کے دربار میں بلاوا جس کو اگر عطا ہو گیا غوث پاک کا، تو ہم یہی سوچ کر دل میں محبت لے کر، غوث پاک کی تڑپ لے کر، سرکار غوث پاک سے عقیدت لے کر ہم بغداد شریف پہنچتے ہیں، لیکن یہاں آنے کے بعد آپ غور فرمائیے کہ کتنی بڑی بڑی زیارتیں اس کے مقدر میں لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ بندہ بغداد شریف پہنچتا ہے، بالخصوص جو آستانے کا گروپ ہے، میں ان کے حوالے سے عرض کروں گا کہ وہ غوث پاک کی نگاہوں میں بڑے پیر سرکار کے شہر میں، سرکار غوث پاک کے صحن میں رہنے کا اسے شرف حاصل ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو حضرات ہوٹل میں رہتے ہیں وہ غوث پاک کے کرم سے محروم ہے یا دور ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جو حضرات ہوٹل میں بھی رہتے ہیں، جو حضرات ہوٹل میں بھی مقیم رہتے ہیں، وہ بھی غوث پاک کے شہر میں بڑے پیر سرکار کی نگاہوں میں رہتے ہیں، سرکار غوث پاک کے کرم میں۔ اس میں شرف کی بات یہ ہے معزز سامعین کرام کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے صحن میں بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنگن کی کچھ اور ہی بات ہے۔ سرکار غوث پاک کے صحن کا پانی، بڑے پیر دستگیر کے بارگاہ کی وہ 5 وقت کی سنہری آواز میں، بڑی پیاری سریلی آواز میں، خوش لہن میں اذان سماعت کرنا، ہمارے جناب محترم المقام سید عبد القادر صاحب النعیمی اور سید عبد الرحمن قادم بالزریح شریف سیدنا شیخ عبد القادر الگیلانی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز، جو سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں خدمت کرتے ہیں، ان کی آوازیں یعنی سماعت کرنا یہاں آ کر، پھر یہاں کے ماشاءاللہ ائمہ کے پیچھے نماز ادا کرنا، غوث پاک کی جامع مسجد میں نماز ادا ہونا 5 وقت کی، یہ جو حضرات ہوٹل میں رہتے ہیں ان کے لیے تو ممکن نہیں ہے نا، یہ ممکن ہے ان حضرات کے لیے جو پیران پیر کے آنگن میں رہتے ہیں۔ بہرکیف جو حضرات ہوٹل میں بھی رہتے ہیں وہ عبادت میں لگے رہتے ہیں، الحمدللہ سرکار غوث پاک کا کرم ان پر بھی ہے، ان پر بھی ہوتا ہے، فیض کی نظر ہوتی ہے، جب چاہے، جس پر چاہے، جیسے چاہے بڑے پیر اپنی نظر کرم ڈال سکتے ہیں، اس کی بگڑی بناتے ہیں غوث پاک۔ اور ایسا ہی نہیں کہ جو بغداد شریف آتے ہیں، جو بغداد شریف حاضر بھی نہیں ہوتے، سرکار غوث پاک ان کی بھی بگڑی بناتے ہیں،
جو ان کے نام لیوا ہے ان کے اوپر بھی کرم فرماتے ہیں، اس کا بھی بیڑا پار فرماتے ہیں۔ پیران پیر سرکار، کون سا ایسا بندہ ہے جس پر میرے پیر کا کرم نہیں ہے؟ خدا کی قسم یہ وہ ذات گرامی ہے کہ ان کے حوالے سے ہم ایک بات سے اتفاق نہیں کر سکتے کہ یہ کرم محدود ہے۔ سمندر ہم انسان پوری زندگی بھی اگر گزار دے تو اس کی جو لمٹ ہے، اس کی جو وسعت ہے، اس کی جو کشادگی ہے، دامن میں کتنے عالم کو سمیٹا ہوا ہے سمندر، ہم اس کی وسعت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو یہ پیران پیر سرکار کے قدموں سے لگی ہوئی جو خاک ہے، تو بڑے پیر دستگیر کے خاک مبارک جو قدم شریف سے مس ہو گئی، وہ بھی سمندر سے وسیع ہے، بلند ہے، بالا ہے، عرفہ ہے، اعلیٰ ہے۔ ایسی شان کے مالک ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ارادہ کر کے آتا ہے بندہ بغداد شریف کا، اب اس کے اوپر کرم دیکھیے، اس کو حضرت امام المشارق والمغارب، مظہر العجائب والغرائب، دامد پیمبر، زوج بطول، مولا کائنات، حضرت سیدنا شیر خدا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ باب مدینۃ العلم کی بارگاہ میں وہ حاضری دیتا ہے نجف الاشرف میں، وہ سوچ کر یہ آ رہا ہے کہ میں بغداد شریف جا رہا ہوں سرکار غوث پاک کے پاس۔ غوث پاک کی مہربانی دیکھیے کہ اسے نجف الاشرف اپنے جد محترم گن بھیج رہے ہیں زیارت کے لیے۔ پھر اس کے بعد وہ سرزمین مقدس جس کے حوالے سے میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جس کی شان میں، جن کے لیے، جن کی خاطر حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ امام علی مقام سید الشہداء مولا حسین علیہ السلام کے روضے کی زیارت کربلا معلیٰ، اور اس کے ساتھ ساتھ 72 شہدائے کربلا کی زیارت۔ دیکھیے پھر وہیں پر میں آ رہا ہوں کہ سوچ کر ہم یہ نکلے ہیں کہ بغداد شریف کی زیارت، لیکن کربلا معلیٰ کی بھی زیارت، اس کے ساتھ ساتھ معزز سامعین اکرام باب الحوائج حضرت ابو الفضل سیدنا العباس علیہ السلام کی زیارت، پھر اس کے بعد انبیاء کرام میں ایوب علیہ السلام کی زیارت، یوشع بن نون علیہ السلام کی زیارت، اگر کوئی کردستان جائے عراق آنے کے بعد تو پھر نبی اللہ یونس علیہ السلام کی زیارت، اور دیگر انبیاء کرام بھی موجود ہے، جن کے میں نام لے رہا ہوں وہ بھی ہے، جن کے نام میں نہیں لے رہا ہوں، ایسے کئی انبیاء کرام بھی موجود ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کئی ایسی زیارتیں ہیں، جیسے کوئی عراق آنے کے بعد اگر بصرہ شریف جائے تو حضرت خواجہ حسن البصری مولا کائنات علیہ السلام کے براہ راست خلیفہ، محمد ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ ساتھ عشرۂ مبشرہ صحابہ کرام میں سے، عشرۂ مبشرہ میں بصرہ شریف میں الحمدللہ حضرت طلحہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عتبہ بن غزوان، یہ عشرۂ مبشرہ میں سے نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے علاوہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم ہیں حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ زیارتیں ہیں۔ خطوہ حضرت سیدنا امام علی علیہ السلام ہیں بصرہ میں۔ پھر اگر کوئی ہمت کر کے اور آگے بڑھنا چاہے بصرہ کے تو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل و قدر صحابی رسول، اس کے علاوہ حضرت حبیب اجمی، شیخ داؤد الطائی، معروف الکرقی، اور اس کے علاوہ بہلول مجذوب دانہ، ذوالنون مصری، بشر الحافی، سری سقطی، جنید بغدادی، خواجہ حسن نوری، حضرت شیخ ابوبکر شبلی، پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے ہٹ کے اسد العرب والعجم سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، حضرت امام محمد الجواد التقی علیہ السلام، ائمہ تھارے اہل بیت۔ پھر کوئی سامرہ شریف جانا چاہے، علی الہادی علیہ السلام، امام حسن العسکری علیہ السلام کی زیارت ہے۔ پھر کوفہ میں محراب مولا کائنات علیہ السلام ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ مولا کائنات علیہ السلام کا مکان بیت مبارک ہے، مولا کائنات علیہ السلام کا گھر ہے، حسنین کریمین کے کمرے ہے، جہاں مولا کائنات علیہ السلام نے اپنے دست مبارکہ سے کھودا ہوا وہ کنواں ہے، مولا کائنات علیہ السلام کو جہاں غسل دیا گیا وہ جگہ ہے، ام البنین کا مکان یعنی حجرہ مبارک ہے، مولا کائنات علیہ السلام کو جہاں شہید کیا گیا وہ محراب مولا کائنات ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حانی بن عروہ ہے۔ پھر اس کے بعد